ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ میرے ساتھیوں، میں نے اس شعر سے اپنے کلاس کا آغاز اس لیے کیا کہ دیکھیے، ایجوکیشن ہی ایک ایسی چیز ہے، تعلیم ایک ایسی چیز ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی سی بھی تعلیم ہو، بغیر محنت کے رنگ نہیں لا سکتی ہے۔ آپ چاہے وہ اردو تعلیم حاصل کرو، چاہے وہ انگلش تعلیم حاصل کرو، چاہے وہ آپ کل کارخانے کا بھی تعلیم، جیسے کہ کوئی کام وام جو آپ کرتے ہو، نالج جو حاصل کرتے ہو، کچھ بھی کرو دنیا میں، آپ کو ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے بہت ہی بہترین انداز میں کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو میرے ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی تیاری خوب اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ آج کے اس کلاس میں میں اردو قواعد سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور ابتدائی کلاس میں لینے جا رہا ہوں اردو قواعد کا۔ اگر آپ نے ساتھ دیا تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اسٹیپس بائی اسٹیپس، بالکل ہی آسان لب و لہجے میں آپ کے سامنے میں، بالکل ہی شارٹ وے میں آپ تک اردو قواعد پہنچانے کی میں کوشش کروں گا۔ اور جو بچے مجھے جانتے ہیں وہ بخوبی میرے پڑھانے کے انداز کو بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں زیادہ تر چاہتا ہوں کہ بچے کو وہی بات بتاؤں جو اس کے زندگی میں زیادہ کارآمد ہو سکے، کارآمد ثابت ہو سکے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا ایف آر اردو کلاس جو پہلے ایف آر نالج نیٹ ورک کے نام سے چلتا تھا، لیکن اب میں نے اس کا نام ایف آر اردو کلاس کر دیا ہے۔ تو بس میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو میرا ساتھ دیجئے، بڑے بڑے کو تو ہر کوئی چاہتا ہے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہاں وہی تاجدار ہوتا ہے جس کو آقا سے پیار ہوتا ہے، اور جس کا کوئی نہیں ہے دنیا میں اس کا پروردگار ہوتا ہے۔ تو بھلے ہی آپ مجھے اگنور کر دو گے، لیکن اگر خدا چاہے گا کہ میں عروج پر جاؤں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا ہے۔ بس میں یہی امید کروں گا آپ سبھی ساتھیوں سے، اسٹوڈنٹس سے، کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ میں ایک سے بڑھ کر ایک نئی ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں۔ تو آج میں اردو قواعد کا سب سے شروع، یعنی حرف، جملہ، لفظ، یہ ساری باتیں آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ حرف کہتے کس کو ہیں۔ وہ تو میں اس میں لکھا نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حرف وہ جملے کے ٹکڑے کو بولا جاتا ہے، جیسے الف، با، پا، یعنی اسی طرح ک، کھ، یعنی اے، بی، سی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سبھی حرف کہلاتی ہیں۔ یعنی انسان کے منہ سے لفظ بھی نکلتا ہے، انسان کے منہ سے حرف بھی نکلتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب لفظ، تو سب سے پہلے ہم لوگ لفظ کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کسے دیکھیں گے؟ لفظ کو۔ جیسے کہ اردو میں لفظ کہا جاتا ہے، اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ کہا جاتا ہے، اور اسی لفظ کو انگلش میں ورڈ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ورڈ بولتے ہیں۔ لفظ کو ہی انگلش میں ورڈ بولا جاتا ہے اور ہندی میں اسے شبد کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لفظ، ورڈ، شبد، یہ تینوں ایک ہی معنی کے ہوتے ہیں، بٹ یعنی کہ بھاشا چینج ہونے کی وجہ سے اس کی لینگویج، یعنی بھاشا جب چینج ہوتی ہے نا تو اس کا ٹون بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اردو میں لفظ بولتے ہیں، انگلش میں ورڈ بولتے ہیں اور ہندی میں شبد بولتے ہیں۔ اسی طرح جملہ جو ہوتا ہے اسے انگلش میں سینٹینس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سینٹینس، اور اسی کو ہندی میں واکیہ بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ واکیہ۔ تو اب لفظ ہوتا کیا ہے؟ تو آج ہم لفظ کو جانیں گے کہ لفظ کسے کہتے ہیں، وہ دیکھیے۔ یہ لفظ میں یہاں لکھ رکھا ہوں، لفظ یعنی ورڈ۔ کہہ رہے انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے، انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اور لفظ بنتا کیا ہے؟ تو حروف
के मजमुआ को लफ्ज कहते हैं, हर्फ के मजमुआ को लफ्ज कहते हैं। जैसे अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, ये सभी को मिला करके कोई नया जो लफ्ज पैदा होता है, जो नया लफ्ज निकलता है, वही लफ्ज कहलाता है नहीं? तो अब इंसान के मुंह से ही तो लफ्ज निकलता है। अब वो लफ्ज कैसा होगा, क्या होगा? तो लफ्ज हमेशा दो तरीके के होते हैं। लफ्ज कितने किस्मों को होते हैं? दो होते हैं। एक होता है मौजू और दूसरा होता है मोहम्मद। एक होता है मौजू, दूसरा होता है मोहम्मद। यानी इंसान जब बोलता है या तो वो कोई न कोई माना के साथ बात करता है नहीं? और या तो जो मुंह से जो बात निकालता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है नहीं? तो जिसका मीनिंग होता है वो लफ्ज होता है, जिसका मीनिंग होता है वो लफ्ज होता है, और जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, जिसका कोई माना मतलब नहीं होता है, वो मुहम्मल कहलाता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि मौजू ऐसा लफ्ज जिसके कोई मानी हो। मौजू ऐसा लफ्ज जिसके कोई मानी हो, जिसका कोई मतलब निकले, जिसका कोई यानी कि मीनिंग निकल कर मेरे सामने आए, जिसका कोई अर्थ निकले, वही लफ्ज कहलाता है, मौजू कहलाता है। जैसे, और उसका दूसरा नाम, एक चीज और याद रख ले, उसका दूसरा नाम कलमा भी है। उसका दूसरा नाम क्या है? कलमा भी है। अब जैसे तो पानी, रोटी वगैरह, पानी, रोटी वगैरह। अब इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं, पानी, रोटी, कलम, किताब, कुर्सी, टेबल, ये सभी इसके कुछ ना कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ अर्थ है, तभी जाकर करके ये लफ्ज हुआ। ठीक है, दूसरा है मोहम्मद। मैंने क्या कहा? मोहम्मद, कि वो है जिसका कोई मीनिंग ना हो। लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हो, वीडियो को रोक कर करके आप पूरा नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में। और ये मोहम्मद वो है जिसके कोई मानी न हो। मोहम्मद वो है जिसके कोई मानी न हो। जैसे वाणी, वोटी, वलम वगैरह। अब मैं शुरू में कहा था ना कि कलम, उसका मतलब है गोया कि वो क्या हो गया? मौजू हो गया। क्या हो गया? मौजू हो गया। अब उसी में हम कह सकते हैं ना आपको कि ए बच्चे कलम वलम है लाओ, तो मैंने कलम वलम दो लफ्ज इस्तेमाल किया, कलम भी और वलम भी। या ये कह लो मार्कर वार्कर लाओ, तो मैंने मार्कर भी यूज किया, वार्कर भी यूज किया। तो मार्कर तो समझ में आ रहा है कि मार्कर लिखने वाली चीज जो व्हाइट बोर्ड पर इस्तेमाल किया जाता है। और वार्कर क्या है? तो वार्कर कुछ नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब वार्कर का मीनिंग नहीं है तो वो क्या हो गया? वही हो गया मोहम्मद, याद रखिएगा। तो अब देखिए, उसी तरह पानी यहाँ मौजू है और यहाँ मुहम्मल है वाणी। नहीं कहते हैं ए बाबू पानी वानी लेकर के आना, है नहीं? कहते नहीं कहते हैं? तो या दुकानदार के पास जाते हैं कि सर ठंडा पानी वानी है, ठंडा पानी वानी है। गोया के पानी तो है बट वाणी क्या है? तो वही वाणी मुहम्मल है। तो जिसका मीनिंग समझ में आ रहा है वो क्या हो जाएगा? मौजू। और जिसका कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है वो क्या हो जाएगा? मोहम्मद। ठीक है, तो ये तो आप लफ्ज के बारे में आप जान गए। अब आती है बारी जुमले की। जुमला कहते हैं किसे? शुरू में मैंने हर्फ के बारे में आपको बताया कि हर्फ जो टुकड़ों में बटा हो, जैसे अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, काफ, उसी तरह क, ख, ग, घ, ये सभी क्या है? ये हर्फ में इस सभी की गिनती है। लेकिन अब इसी का मजमुआ लफ्ज कहलाता है। अब फिर जुमला किसे फिर कहेंगे, यानी सेंटेंस किसे कहेंगे? तो कहा जाता है कि लफ्ज के समूह को, लफ्ज के मजमुए को, यानी दो लफ्ज नहीं, दो या दो से ज्यादा लफ्ज मिलकर जिससे कोई पूरी बात समझ में आ जाए, जिसकी कोई पूरी मतलब समझ में आ जाए और कोई मानी निकल कर आ जाए, वही जुमला कहलाता है। जैसे देखिए कि दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ, दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह क्या हो जाए? पूरी तरह समझ में आ जाए, पूरी तरह समझ में आ जाए, है नहीं? पूरी तरह समझ में आ जाए, उसे जुमला यानी सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे, है नहीं, बात पूरी तरह समझ में आ जाए, उसे जुमला यानी सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे
کل بہت گرمی تھی، کل بہت گرمی تھی، تو کل بھی ایک لفظ ہو گیا، دیکھیے آپ، کل بھی ایک لفظ، بہت بھی ایک لفظ، گرمی بھی ایک لفظ، یہ سبھی 1 2 3 لفظ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کل سے بھی کوئی میننگ سمجھ میں آ رہی ہے بات، بہت کا بھی کوئی معنی یا مطلب ہے، اسی طرح گرمی کا بھی کوئی معنی یا مطلب ہے، تو جس کا جو مطلب ہو وہی لفظ کہلائے گا نا، اور جس کا کوئی مطلب نہ ہو وہ لفظ نہیں کہلائے گا۔ تو یہاں پر اب آپ یہ کنفیوز مت ہوئیے گا کہ ہو سکتا ہے اس کا جو ہے کوئی میننگ نہ ہو، ایسا نہیں، میننگ پورا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کل بہت گرمی، یہ 3 کیا ہو گئے، یہ لفظ ہو گیا۔ تو کل بہت گرمی تھی، 3 لفظ مل کر کے ایک سینٹینس بن گیا، ایک جملہ بن گیا، گویا کہ کل بہت گرمی تھی، یہ ایک جملہ سمجھ میں آ رہا ہے، اسے ہی سینٹینس کہتے ہیں۔ اسی طرح مل جل کر رہو، مل جل کر رہو، کئی لفظ اس میں شامل ہیں، گویا کہ لفظوں کے مجموعہ کو کیا کہیں گے، سینٹینس کہتے ہیں۔ روز مدرسہ جاؤ وغیرہ، روز مدرسہ جاؤ وغیرہ، تو آئی ہوپ کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات آج میں بتانے جا رہا ہوں، یعنی صرف لفظوں کے سموہ کو ہی جملہ ہم نہیں کہہ سکتے، لفظوں کے مجموعہ کو ہی جملہ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے لفظ تو ہو لیکن اس کی ترتیب صحیح نہ ہو، اگر ترتیب صحیح نہ ہو تو کیا وہ جملہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آئیے ہم آگے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو ایک دم بالکل ہی VVI اور ایک دم امپورٹنٹ سمجھ لیں اپنی زندگی میں۔ بہت سارے لوگ صرف آپ کو تعریف یہ بتا دیں گے کہ لفظ بس جملہ، یعنی لفظوں کے مجموعہ کو جملہ کہتے ہیں، یہ کہہ کر کے بات ختم، لیکن ایسی بات نہیں ہے، لفظ الٹا بھی ہو سکتا ہے، سیدھا بھی ہو سکتا ہے، تو کیا وہ جملہ کہلائے گا؟ جس کی ترتیب صحیح نہ ہو تو کیا وہ جملہ کہلائے گا؟ بہت یعنی مزے کی بات بتانے جا رہا ہوں، دیکھیے میں نے کیا لکھا ہے، نوٹ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جملے میں ایک دم بالکل ہی یاد رکھنا ہے کہ یاد رکھیں کہ جملے میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، جی جملے میں الفاظ یعنی لفظ کی جمع الفاظ ہے، لفظ کی جمع الفاظ ہے، یہ جمع کس کی ہے؟ لفظ کی۔ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جملے میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، اگر جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہوگی تو ایسے لفظوں کے مجموعے کو جملہ یا فقرہ نہیں کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ دیکھیے جملے کے اندر لفظوں کی بہت یعنی اہمیت ہوتی ہے، یعنی اتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جس کا کوئی مثال نہیں۔ اگر لفظ کی اہمیت نہ ہو، یعنی اس کی ترتیب کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ لوگ کہتے ہیں نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ چیز تو میں نے لاسٹ میں بتائی، آپ صرف جملہ لفظ اور جملے کی تعریف، لفظ کی تعریف، لفظ کی 2 قسمیں موضوع معمل آپ یاد کر لیں اور اس کے نوٹ کو آپ نہ پڑھیں، اس کی اصل حقیقت کو نہ جانیں، تو پھر وہی غلطی آپ کریں گے اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھانے میں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ جملے میں بہت تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یاد رکھیں کہ جملے میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، اگر جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہوگی تو ایسے لفظوں کے مجموعے کو جملہ یا فقرہ نہیں کہیں گے، کبھی نہیں کہیں گے۔ جیسے اب آپ سمجھ سکتے ہو، جیسے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، سے درخت چڑیا گئی اڑ، میں نے کیا لکھا، سے درخت چڑیا گئی اڑ، اگلا ہے کھایا کھانا نیم ہے، کھایا کھانا نیم ہے وغیرہ۔ اب آپ خود بتاؤ کہ کیا آپ کو یہ جملہ سننے میں اچھا لگ رہا ہے؟ بتائیے، آپ کمنٹ کر سکتے ہو، نہیں کبھی نہیں اچھا لگے گا، اس لیے کیونکہ میں نے یہاں پر لفظوں کی ترتیب درست نہیں کی ہے، تو یہ جملہ نہیں کہلائے گا، کبھی نہیں کہلائے گا، یہ جملہ کبھی نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح کھایا کھانا نیم ہے، اگر یہ میں نے لکھا یا پڑھا تو پھر یہ جملہ کبھی نہیں کہلائے گا۔
ہے نا؟ اب اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو اگر ہمیں جملہ بولنا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھنا بہت آسان ہے، بولنا بہت مشکل ہے، اور سمجھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ پڑھنا آسان ہے، بولنا مشکل ہے، اور سمجھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ ہمیں اگر جملہ اسے ماننا ہے تو کیا کہنا ہوگا؟ پہلے ہمیں درخت لکھنا ہوگا، درخت، اس کے بعد سے درخت سے چڑیا اڑ گئی۔ اگر میں نے یہ کہا کہ درخت سے چڑیا اڑ گئی تو ہر کوئی تالیاں بجائے گا، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی کی۔ وہی کھایا کھانا نیم ہے، میں نے کھانا کھایا، میں نے کھانا کھایا، یہ میں نے کھانا کھایا ہونا چاہیے، اور یہاں درخت سے چڑیا اڑ گئی، یعنی تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جملوں میں لفظوں کی ترتیب بہت ضروری ہے نا؟ تو بچوں ہم نے پڑھا کہ جملہ میں لفظوں کی ترتیب بہت ضروری ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جملے تبھی قابل قبول ہوں گے جس کے اندر لفظوں کی ترتیب ہوگی، ہے نا؟ اور بغیر لفظوں کی ترتیب کے وہ جملہ قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب تو پہلے ہم نے یعنی کہ لفظ کی قسمیں پڑھا کہ لفظ دو طریقے کے ہوتے ہیں، موضوع اور مہمل، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر میں نے جملہ بتایا۔ اب جملے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کئی طریقے کے جملے ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جملہ وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ 3۔ پہلا کیا ہے؟ مثبت جملہ۔ پہلا کیا ہے؟ مثبت جملہ۔ دوسرا کیا ہے؟ منفی جملہ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ سوالیہ جملہ۔ مثبت جملہ، منفی جملہ اور سوالیہ جملہ۔ اب دیکھیے جو بورڈ جملہ کسے کہتے ہیں؟ مثبت جملہ کسے کہتے ہیں؟ پہلا مثبت جملہ کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ مثبت جملہ وہ جملہ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے۔ مثبت جملہ کہ وہ جملہ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ یعنی ہونا یا کرنا پایا جائے، یعنی کام ہو رہا ہو، کیا جا رہا ہو، اس میں بات اسپشٹ ہو، کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہو۔ جیسے احمد خط لکھ رہا ہے، یہ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بچے اسکول جا رہے ہیں، یہ سبھی مثبت جملہ ہوا، ٹھیک ہے؟ منفی جملہ کہ وہ جملہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا نہیں پایا جائے، یا کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا پایا جائے۔ جیسے اس نے کتاب نہیں پھاڑا، اس نے کتاب نہیں پھاڑا، خالدہ نے پھول نہیں توڑا، وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تیسرا ہے سوالیہ جملہ کہ وہ جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے کیا یہ قلم تمہارا ہے؟ کیا تم نے کتاب پڑھا؟ کیا تم نے کتاب پڑھا؟ خالد کیوں رو رہا ہے؟ وغیرہ۔ اب آپ اس مثال میں آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا یہ قلم تمہارا ہے؟ یہ پرشن ہے، سوال ہے۔ اب آپ کا ہے تو آپ یس بولو، نہیں ہے تو نو بولو۔ اسی طرح کیا تم نے کتاب پڑھا؟ اگر پڑھے ہو تو یس بولو، نہیں پڑھے ہو تو نو بولو، ہے نا؟ خالد کیوں رو رہا ہے؟ وغیرہ۔ یہ بھی کیا ہے؟ سوال ہے۔ کیوں رو رہا ہے تو اس کا کارن بتائیے۔ تو یہ جملے کی قسمیں ہوگی۔ جملہ کیا طریقے کے ہوتے ہیں؟ تو 3 طریقے کے، مثبت، منفی اور سوالیہ۔ اب اجازت دیجیے اگلے ویڈیو کے لیے اب میرا اسی طریقے سے ساتھ دیتے رہے انشاءاللہ، تاکہ میں بہترین سے بہترین قواعد آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ باتیں ہوں گی، اگلے ویڈیو میں دوسری باتیں ہوں گی، اور بھی آگے کے قواعد سے جڑی ہوئی بہت ساری معلومات کی جائے گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ، شب بخیر۔